السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس بیسڈ آن پی ٹی بی 2025 سلیبس۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 میں سے ٹاپک واٹر فال ماڈل کو کور کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ نوٹس بھی مل جائیں گے جس سے آپ اپنے کلاس ٹیسٹ یا بورڈ کی پریپریشن میں ہیلپ لے سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واٹر فال ماڈل ہوتا کیا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں واٹر فال ماڈل بیسیکلی ایک اسٹریٹ فارورڈ اپروچ ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ اس میں ہر فیز کا کمپلیٹ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اگلے فیز کی طرف شفٹ ہونے سے پہلے۔ یعنی کہ اگر آپ فرسٹ فیز پہ ہیں اور آپ فرسٹ فیز سے سیکنڈ فیز کی طرف شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو جب تک آپ کا فرسٹ فیز کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ اپنے اگلے فیز کی طرف شفٹ نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ماڈل لینئر اور سیکوینشل ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ان تمام فیزز میں جو سوئچ کریں گے وہ ایک آرڈر میں کریں گے، ایک ترتیب میں کریں گے۔ اور آپ جب ایک فیز سے دوسرے فیز کی طرف چلے گئے ہیں تو اب آپ دوسرے فیز سے واپس پہلے فیز کی طرف نہیں جا سکتے۔ اب اس میں فیزز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس کا جو فرسٹ فیز ہوگا وہ ریکوائرمنٹ گیدرنگ کا ہوگا، یعنی ہم لوگ سب سے پہلے ریکوائرمنٹس اکٹھی کر کے لکھیں گے کہ سافٹ ویئر میں کون کون سے فیچرز ہیں وہ پرفارم کرنے ہیں۔ جب ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ جائیں گی پھر ہم ان ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے سافٹ ویئر کا ڈیزائن بنائیں گے کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیسا دکھے گا اور کیسے جو ہے اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ اسی ڈیزائن کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ اس فیز میں ہم لوگ اس ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے سافٹ ویئر کا ایکچوئل کوڈ لکھیں گے۔ پھر جب ہمارا سافٹ ویئر اس فیز کے بعد کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگلے فیز میں ہم اس سافٹ ویئر کی ٹیسٹنگ کریں گے۔ اس میں اگر کوئی بھی پرابلمز ہیں، کوئی بھی بگز ہیں تو ان کو چیک کریں گے اور ان کو فکس کیا جائے گا۔ جب ہمارے بگز بھی فکس ہو گئے ہیں، چیک ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد اس فیز کو ڈپلوائے کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس کو مارکیٹ میں ریلیز کر دیا جائے گا کہ یوزر اس کو یوز کر پائیں۔ اب جب یہ سافٹ ویئر مارکیٹ میں ریلیز ہو جائے گا تو تب بھی کوئی نہ کوئی ایشوز آئیں گے۔ وہ سارے ایشوز مینٹیننس کے فیز میں جو ہے وہ کور کیے جائیں گے اور آپ اپنے سافٹ ویئر کی ریگولر اپڈیٹس دیں گے۔ جو بھی ایشوز آپ کے مارکیٹ میں آنے کے بعد جب لوگ یوز کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کو تب ارائز ہوئے ہیں، ان ایشوز کو آپ سالو کر کے نئی سے نئی اپڈیٹس دے رہے ہوں گے۔ تو یہ 6 فیزز ہوں گے اس ماڈل میں، اور ان فیزز میں آپ نے جو ہے وہ سوئچ ہونا ہے، وہ ترتیب میں ہونا ہے۔ اس کی ڈائیگرام سے بھی اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ریکوائرمنٹ گیدرنگ یعنی ریکوائرمنٹ آپ اکٹھی کریں گے، اس کے بعد آپ اس سافٹ ویئر کا ڈیزائن بنائیں گے، پھر امپلیمنٹیشن ہوگی، پھر ٹیسٹنگ ہوگی، پھر ڈپلائمنٹ ہوگی، اور پھر اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوگی۔ اور جب آپ ایک فیز سے دوسرے فیز کی طرف چلے گئے ہیں تو تب آپ وہاں سے واپس ڈائریکٹ پہلے فیز کے اوپر یا تیسرے سے پہلے کی طرف واپس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم نے یہی کہا ہے کہ یہ جو فیز یہ جو ہمارا ماڈل ہے یہ سیکوینشل ہے اور لینئر ہے، آپ پچھلے فیزز کی طرف واپس نہیں جا سکتے۔ اب ڈسکس کر لیتے ہیں ان کے کچھ بینیفٹس اور لیمیٹیشنس۔ اس کا سب سے پہلا جو بینیفٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہمارا واٹر فال ماڈل ہے یہ بہت ہی سمپل ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہے، کیونکہ اس میں فیزز کلیئر ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 6 فیزز ہیں، اس 6 فیزز کو ہم نے ایسے ایسے فالو کرنا ہے۔ دوسرا اس کا یہ بینیفٹ ہے کہ یہ ایک سیکوینشل پروسیس ہوتا ہے، یعنی اس میں تمام فیزز جو ہیں وہ ترتیب میں ہوتے ہیں۔ جب فیزز ترتیب میں ہوں گے تو آپ اس کو جو ہے وہ ٹریک کرنا بھی آسان ہوگا آپ کے لیے پروگریس کو، اور اس کو مینیج کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور جہاں پہ آپ کے چھوٹے پروجیکٹس ہوں گے وہاں پہ یہ والا جو ماڈل ہے وہ امپلیمنٹ کرنا آسان ہوگا، کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو ریکوائرمنٹس زیادہ بہتر پتہ ہوں گی۔ چھوٹا پروجیکٹ ہوگا اس میں چھوٹی سی ریکوائرمنٹس ہوں گی تو آپ پہلے سے پتہ ہوں گی کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، پھر آپ اس کا ڈیزائن بنا لیں گے، پھر اس حساب سے آپ اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن کر لیں گے، پھر ٹیسٹنگ کر لیں گے، ڈپلائمنٹ اور مینٹیننس کی طرف۔ تو جب بھی چھوٹے آپ کے پاس پروجیکٹس ہوں گے تب آپ واٹر فال ماڈل کا یوز کر رہے ہوں گے۔ اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ لمیٹیشن سب سے بڑی لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ اس میں انفلیکسیبلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جب آپ نے ایک فیز لاک کر دیا ہے، جیسے لیٹس سپوز آپ نے ریکوائرمنٹ اکٹھی کر لی ہیں اور اب آپ ڈیزائننگ کی طرف چلے گئے ہیں، تو اب دوبارہ آپ واپس ریکوائرمنٹس کی طرف نہیں آ سکتے جب آپ نے ڈیزائن بنانا سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ چینجز کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور کاسٹلی بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پورے فیز کی طرف واپس جائیں گے تو پھر پورا پروجیکٹ آپ کو بالکل سٹارٹ سے جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا۔ تو یہ انفلیکسیبل ہوگا، جب آپ ایک فیز کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس کی طرف واپس نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس کی طرف واپس جائیں گے تو وہ آپ کے لیے کافی ڈیفیکلٹ بھی ہوگا اور کاسٹلی بھی ہوگا، اور یہ کمپلیکس پروجیکٹس کے لیے آئیڈیل نہیں ہوتا، کیونکہ کمپلیکس پروجیکٹس میں آپ کے ڈیزائنز جو ہیں یا ریکوائرمنٹس یہ بار بار چینج ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیٹس سپوز آپ کے ایک پروجیکٹ میں ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کی تعداد 100 ہے یا 200 ہے، تو اتنی بڑی ریکوائرمنٹس میں جب آپ ڈیزائن بنائیں گے تو مے بی کسٹمر آپ کو آگے کہے کہ چلیں یہ 2 ریکوائرمنٹس آپ اس میں سے نکال دیں۔ تو جب وہ ریکوائرمنٹس چینج کروائے گا تو یہ تو ماڈل کہتا ہے کہ آپ واپس نہیں جا سکتے، تو تب آپ کا یہ والا ماڈل جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ جب آپ کے کمپلیکس پروجیکٹس ہوں گے ان کو مینیج کرنا افیکٹولی آپ کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا اس کے تھرو۔ اور اس میں رسک اور انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ نے ریکوائرمنٹ سٹارٹ میں لاک کر لی ہیں اور آپ ڈیزائن کی طرف چلے گئے ہیں، پھر آپ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، ٹیسٹنگ بھی کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کی فائنل پروڈکٹ ویسی نہ بنے جیسی آپ نے شروع میں سوچی تھی، کیونکہ اگر آپ کی ریکوائرمنٹ صحیح طریقے سے لاک نہیں ہوں گے، ڈیزائن آپ نے صحیح طریقے سے نہیں بنایا ہوگا اور آپ آگے موو آن کر گئے ہیں،
تو اس میں آپ رسک لے کے گئے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو جب تک یہ ازیوم یہی کرتا ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ ساری شروع سے ہی پتہ ہے، اور اگر آپ کے بعد میں کوئی ایشوز آ جاتے ہیں پروسیس کرتے وقت، جیسے لیٹس سپوز آپ امپلیمنٹیشن کے فیز میں اور کسٹمر اس ٹائم پہ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ جی میری ریکوائرمنٹ میں یہ چینج کر دو، تو آپ تو سارا رسک لے کے یہاں تک آ چکے ہیں۔ اب اس پوائنٹ پہ جب آپ کو کسٹمر کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ چینجنگ کر رہے ہو، تو آپ چینجنگ نہیں کر پائیں گے، تو آپ کی وہ جو 3 فیزز کا کام ہے وہ بھی سارا ضائع ہو چکا ہے۔ تو آپ کی یہاں پہ رسک اور انسرٹینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے واٹر فال ماڈل میں۔ تو یہ تھا واٹر فال ماڈل۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ واٹر فال ماڈل سمجھ آیا ہوگا۔ بک میں جو اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی ہے، بک میں بھی ویسی ہے کہ سب سے پہلے آپ ریکوائرمنٹ اکٹھی کریں گے، پھر آپ اس کا انالیسس کریں گے، پھر ڈیزائننگ کریں گے، امپلیمنٹیشن، ٹیسٹنگ، اور یہاں پہ ڈپلائمنٹ آپ کی ہوگی، اور پھر اس سافٹ ویئر کی آپ ساتھ ساتھ مینٹیننس کر رہے ہوں گے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو واٹر فال ماڈل سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کے اس ٹاپک ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، اور آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں اور پنڈ کامنٹ میں اس ٹاپک ریلیٹڈ نوٹس میں مل جائیں گے۔ تو اس میں ہم لوگوں نے کمپلیٹ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ سارا ماڈل کیا ہے، اس کی ڈائیگرام بھی ہم لوگوں نے ساتھ اپنی علیحدہ بنائی ہے، ساتھ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اس سے آپ اپنے کلاس ٹیسٹ یا بورڈ کی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ایجائل ماڈل کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایجائل میتھڈالوجی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔